بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، وضو کا بیان جاری ہے۔ وضو کے فرائض ہم نے پڑھ لیے ہیں اور فضیلت بھی ساتھ سن لی ہے۔ ابھی وضو کے سنتوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے سنت جو ہے وہ نیت ہے وضو میں، اور نیت کے متعلق ایک ضروری بات سماعت فرمائیں۔ ہم نیت میں یہ لاتے ہیں کہ ہم اس وضو سے حکم الہی بجا لائیں گے، حکم الہی اس سے ادا کریں گے۔ وضو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر حکم الہی بجا لانے کی نیت سے ہم وضو کریں گے تو وضو پر ثواب پائیں گے، ورنہ اگر حکم الہی کو بجا لانے کی نیت ہم نہیں کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہ پائے گا۔ تو نیت کا کتنا فائدہ ہوا کہ ہم وضو کرتے وقت نیت میں یہ بھی لائیں کہ ہم نے حکم الہی کو بجا لانا ہے۔ اس سنت سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو وضو پہ ثواب مرتب ہے وہ ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اگر نیت ہم نہیں کریں گے تو وضو کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ وضو پھر بھی ہو جائے گا لیکن ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اہم مسئلہ ہے، نیت کو ضرور ذہن میں لائیں، قلب و دماغ حاضر کر کے وضو کرنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ سے شروع کرنا ہے وضو کو۔ اگر وضو سے پہلے کوئی شخص استنجا کر لے تو قبل استنجا کے بھی بسم اللہ کہے، مگر پاخانے میں جانے یا بدن کھولنے سے پہلے کہے کہ نجاست کی جگہ اور بعد سطر کھولنے کے زبان سے ذکر الہی منع ہے۔ تو اس سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اور 3 مرتبہ ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ اور اس کے بعد سنت جو ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ مسواک بھی سنت ہے، اور مسواک کے متعلق اسلاف نے بڑے فائدے کی بات مشائخ کرام نے ذکر کی ہے کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون کھاتا ہو، نشے کی چیز ہے، افیون کھاتا ہو، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہ مسواک شریف کی فضیلت اور افیون نشے کی مذمت ہے۔ تو مسواک اتنی اہم سنت ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، اور غرارے بھی ساتھ بندہ کرے لیکن جب روزہ دار نہ ہو۔ اس کے بعد 3 چلو سے ناک میں پانی ڈالنا، اور اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ روزہ دار نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائے۔ یہ دونوں کام داہنے ہاتھ سے کرے، دائیں ہاتھ سے کرے، منہ میں پانی ڈالنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرے۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، بشرطے کہ احرام نہ باندھے ہوں۔ احرام کی غیر کی حالت میں داڑھی میں خلال کرنا، یوں کو کہ انگلیوں کو گردن کی طرف سے داخل کرے اور سامنے نکالے۔ پھر اس کے بعد سنت جو ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ اس کے بعد ایک اہم چیز یہ سن لیں،
اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ہر عضو کو، اندام کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں ہر مرتبہ کو اس طرح دھونا کہ کوئی حصہ رہ نہ جائے، یعنی ہر مرتبہ کو اتنے حد تک دھونا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اگر حصہ خشک رہ گیا، مثال کے طور پہ 1 مرتبہ دھویا، تھوڑا حصہ خشک رہ گیا، دوسرے مرتبہ دھویا، تیسری مرتبہ، تو فرض تو ادا ہوا لیکن سنت رہ گیا۔ سنت یہ ہے کہ ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، اور اس کے بعد پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور ترتیب جو قرآن نے بیان کیا ہے، یعنی پہلے چہرے کا دھونا، پھر ہاتھوں کا، پھر مسح، پھر پاؤں کا دھونا، ترتیب جو ہے وہ بھی سنت ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو یہ سنتیں ہیں، وضو کے اندر سنتوں کا خیال رکھیے، اپنے وضو کو کامل کیجیے۔ اہم مسائل ہیں، یاد کرنے سننے ضروری ہیں۔ اگلے درس کا انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔